تسلی و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ظاہر و باہر ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا۔ اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو گئی اور اس کا سبب آج ہمارے سامنے ہے نتیجے کی صورت میں۔ یہ قرآن وہ دستور الحیات ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے اس میں اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں لوگوں سے عہد کیا ہے کہ تم مجھ سے تعلق نبھاؤ، میں تمہیں اس عظمت سے نوازوں گا جس کو انسان سوچ سکتا ہے لیکن پا نہیں سکتا جب تک اللہ کی تائید اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ ہماری بات نصیبی ہے کہ ہم نے اللہ سے بھی اعراض کیا، رسول سے بھی اعراض کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قدم قدم پہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اگر اللہ کی اس رہنمائی کو ہم اپنا لیں تو کبھی ہم پہ ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ذلت و نکبت ہمارا مقدر بن سکے۔ اس آیہ مقدسہ میں رب رحیم و کریم نے
چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے جو انسان کے لیے دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. وہ کیا؟ المال والبنون. کہا مال و سر، دولت اور اولاد دنیا کی زینت ہے. مقصود کیا ہے کہ جو انسان ان میں مصروف ہو گیا، ان کی بنیاد پہ اللہ اور رسول کو پس پش ڈالا، وہ انسان دنیا میں بھی گھاٹے میں رہا اور آخرت میں بھی. یہ پیغام کس کو دیا اللہ نے؟ جو قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے، جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑا ہوا. نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کے ان کا ہی بن کے رہتے ہیں. فرمایا یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تم نہ اس میں الجھ جانا، تم نہ اس میں یوں مصروف ہو جانا کہ تمہیں اللہ بھی یاد نہ رہے اور رسول بھی یاد نہ رہے. اگر ایسا ہوا تو جس کے لیے تم اللہ کو پس پش ڈالو گے، جس کے لیے رسول سے ناطہ توڑو گے، وہی تمہاری آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا. خالق کائنات نے دوسرے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. تمہاری زندگی کامیاب زندگی نہیں اگر تم خود متقی پرہیزگار ہو، اگر تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اگر تم متبع سنت ہو، رات و دن اللہ کے لیے بسر کرتے ہو، رسول کی اطاعت میں بسر کرتے ہو، لیکن اگر تمہاری اولاد اللہ کے قریب نہیں، رسول کے قریب نہیں، ان کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں، ان کی زندگی، ان کے لیل و نہار اگر تمہارے لیے قابل فخر نہیں، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق نہیں، تو اے شب زندہ دار، اے صائم الدہر، اے نماز پڑھنے والے، قیامت کے دن تم ناکام ہو جاؤ گے. اللہ کو یہ مطلوب نہیں کہ تم میرے بنو، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دن رات اللہ کی تسبیحات بیان کرو، اللہ یہ نہیں چاہتا
کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح تمہیں اللہ کا خوف ہے، جس طرح تمہیں اللہ کا ڈر ہے، جس طرح تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی بسر کرتے ہو، اپنی اولاد کی رہنمائی بھی کرو۔ اگر ایسا نہیں تو قیامت کو پھنس جائیں گے، چھوٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے انسانوں تم سب رائی ہو، رہنما ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، سرپرست ہو، اور ہر انسان سے اس کے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح بیان کی کہ قیامت کے دن محض تم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر مسلمان اور کافر میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ بحیثیت فرق ہر انسان قائد اور لیڈر ہے، سرپرست ہے، وہ قیامت کو جواب دہ ہے، اور بحیثیت قوم ساری قوم اللہ کو اس بات کا جواب دے گی جس کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں مل گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ انفرادی اعتبار نہ پاک مکلف ہے اپنی اولاد کو راہ راست کی رہنمائی کرنے کا۔ انفرادی طور پہ ماں مکلف ہے اپنی اولاد کو وہ راہ دکھانے کے لیے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر قیامت کے روز اس ذہن، سوچ اور نظریہ سے اٹھے کہ میں کامیاب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قرآن سن لو تم کامیاب نہیں، ڈیوٹی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف پیغام اللہ کا ہم تک نہیں پہنچایا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی رہنمائی کر کے دکھایا کہ یوں کرو۔ قیامت کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کرتے کیسے، ہوتا کیسے۔ اللہ نے ایسا قائد، رہنما اور گریڈی دیا کہ اس کی موجودگی میں ہم کسی بھی انداز سے اپنی زندگی کے کسی پہلو کی گزر اوقات کا انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہماری رہنمائی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے دکھایا اور کہا کہ جو اس سے اعراض کرتا ہے، جو اس سے پہلو تری کرتا ہے، جس کے لیل و نہار اس رہنمائی کے مطابق نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس تختیش پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جن سے اللہ کا ایک مطالبہ تھا اور ڈیوٹی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ رَبِّي لِيُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کی رہنمائی کی ہے جو میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔
اخلاقی تقاضے کو آسمانوں سے بھی بلند کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کہ انسان کو اپنی اولاد کی رہنمائی کیسے کرنی چاہیے، اور یہ بتلا دیا کہ اگر ایسا نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہاری خلاصی نہیں ہے۔ آج کے دور میں یورپ کہتا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہو، ان کو اللہ نے ایک سوچ اور فکر کے تحت پیدا کیا ہے، اور بچہ وہ کرتا ہے جو اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے بچے کے راستے میں روڑا نہ بڑھو، اس کو کرنے دو جو کرتا ہے، اس کو کھیلنے دو، دن اور رات بسر کرنے کے لیے آزاد کر دو اس کو۔ یہ یورپ نے کہاں سے لیا ہے؟ بابا کے ہاں سے کون لایا؟ جس نے پایا یہیں سے پایا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، قرآن کی رہنمائی، اس کو چرا دیا ہم سے، اور اس میں کچھ اپنی طرف سے داخل کر لیا۔ ہم آج وہ بدنصیب قوم ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، نہ محمد کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اور ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بھی یہ ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد سے محبت اور پیار کا سلوک کرو، اس سے تمہارا وہ اخلاق ظاہر ہوگا جو تمہیں محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلے گا کہ یہ ایسے قائد کے ماننے والے ہیں، ایسے رہنما کے پیروکار ہیں جس نے کائنات انسانی میں انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی رہنمائی اس انداز سے کرو جو فطرت نے تخلیق کیا ہے انداز، اپنی عقل، اپنی شعور، اپنے فہم، اپنی فراست سے نہیں، بلکہ دیکھو اللہ نے قرآن میں تمہاری کیا رہنمائی کی ہے اور رسول کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم زندگی اس طرح بسر کرو جس طرح میں چاہتا ہوں، جس طرح میرے محبوب نے رہنمائی کی، اور دنیا میں وہ کامیاب ترین تمہاری زندگی ہوگی کہ اس زندگی کو دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہوتے، لیکن اگر نہیں تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہماری دعوت کی جس میں نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہم بھی ساتھ تھے، اکٹھے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہا چلتے چلتے ایک مقام پہ صحابہ موجود ہیں اور یہ رہنمائی ہے محمد رسول اللہ، چلتے چلتے دیکھا کہ بچوں میں حسین کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا اور حسین کی طرف بھاگ گئے رضی اللہ تعالیٰ، ہاتھ پھیلائے، منہ سے بچے تھے، اللہ کے نبی کی طرف لے آئے، بھاگتے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ آگے آگے بھاگتا ہے، جب پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صحابہ دیکھنے والے، کردار کیا تھا، رہنمائی کیا تھی، بتلایا کیا کہ اس کی رہنمائی کے لیے تمہیں اس بات کو پیش نگاہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ اگر بازار میں، گلی میں، میدان میں نے اپنے بچے کے ساتھ یوں کھیل کھیلا، لوگ کیا کہیں گے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟
جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے پیار کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے. رحمت کونین علیہ السلام بھاگتے ہیں اور آہستہ آہستہ تاکہ اس کے دل و دماغ میں رہے کہ مجھے محمد پکڑ نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے وقت دیا, موقع دیا, پھر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا, اپنے سینے سے چپٹایا. جابر کہتے ہیں تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ایک ان کے سر پہ تو محمد رسول اللہ نے اس کا منہ چوم لیا. صحابہ موجود ہیں اور یہ رہنمائی احادیث کی کتابوں میں موجود, ہم تک پہنچایا. سبب کیا تھا کہ دیکھو میرے محبوب تمہارے قائد کا زمانہ کیا تھا, اس زمانے کا انقلاب. جن لوگوں کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ کیا تھے, ان کی حیثیت کیا تھی, ان کی سوچ کیا تھی, ان کا کردار کیا تھا, ان کے لہو نہاد کیا تھی. ان لوگوں میں رسول کریم علیہ السلام کی سنت نے, کردار نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ صحرا میں بسنے والے ڈاکو, لٹیرے, چور, جو لوگوں کی جان کے دشمن, لوگوں کے خون کے دشمن, لوگوں کے مال کے دشمن, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوئے تو ان کے محافظ بن گئے. یہ کردار تھا محمد رسول اللہ کا, اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے جہاں قرآن کی نگہبانی نگہداشت کی ہے وہاں محمد رسول اللہ کی حدیث کی لکھی ہے. مقصد کیا تھا کہ قرآن کو دیکھنے والے, قرآن کو پڑھنے والے سمجھیں گے کہ نہیں, ان کو سمجھانے والا ایک ایسا کردار ہونا چاہیے جو ان جیسا ہی ہو. عقل, شعور, فہم, فراست, خواش, دل کی چاہتے ویسی ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم دیکھیں. لیکن اس سب کے باوجود کردار کو پیش کیا جس کردار نے انقلاب پیدا کیا. رحمت کائنات مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے. نبی رحمت جہاں اپنے بچوں کو چومتے ہیں, صحابہ بھی پیار کرتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں, محبت کرتے ہیں. یہی صحرا نشین, بادیہ نشین بدوؤں کی ایک جماعت آئی. ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے. اللہ کے نبی کا یہ کردار دیکھا ہوگا, ان کا نہیں کسی شادی کو دیکھا ہوگا. ان میں سے ایک بدو کہتا ہے, دیہاتی, پاس سے آنے والا, صحرا سے آنے والا, کہنے لگا محمد آپ بچوں کو چومتے ہیں, ہم تو نہیں چومتے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اس میں میرا کیا قصور ہے. ان نزع اللہ قلبک الرحمہ, اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کا جذبہ نکال دیا ہے تو محمد کیا کرے. بادیہ نشین کو, بدو کو, عرب کے جہل کو یہ بتلایا کہ اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ نہیں کہ تم بچے کو ایک کلی سمجھو, ایک پھول سمجھو, ایک خوشبو سمجھو, تو یہ سمجھو کہ تمہارا یہ کردار, تمہارے کردار کا یہ رخ تمہارے لیے شرمندگی کا سبب ہوگا. وہ قابل فخر بات نہیں ہے. سوچیے آپ, کیا ہم اپنی اولاد سے یہی سلوک کرتے ہیں؟ گاڑی کے دو پہیے ہیں, کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے ساتھ اس محبت کا اظہار کیا ہے,
اور پھر ان کی رہنمائی کا بھی ایک تصور دیا ہے، ایک فکر دی ہے، ایک سوچ دی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اقرا بن حابس رسول ثقلین علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اپنی اولاد ہے نا، اور اس اولاد کو اگر اس طرح اس کی پرورش کی جائے، پالا پوسا جائے تو انقلاب آتا ہے، اور انقلاب محمد اس سبب تھا کہ وہاں انسان کی رہنمائی وہ تھی جو آسمان کا رب قرآن کی صورت میں اتارتا ہے اور محمد رسول اللہ کردار کی صورت میں اور آج تاریخ میں پھیلاتے ہیں۔ بدنصیبی ہے کہ ہم آپ کا خل کھولتے، ہم نہیں دیکھتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، بچوں سے پیار و محبت، بچوں سے اس انداز سے کھیلنا، تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اس سے پہلے تاریخ انسانی میں، زمین پہ، آسمان کے سائے میں کوئی قوم ایسی پیدا نہیں ہو جو اس طرح محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے جیسی محبت محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، دوربین چھوڑو، خود بھی لگاؤ، نظر نہیں آئے گا کہ کوئی قوم، کوئی فرد اس طرح بچوں سے محبت اور لگاؤ رکھتا ہے جس طرح محمد رسول اللہ نے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سیدنا حسن چل رہے ہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور بازار میں چل رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کتنا خوش نصیب ہے تو بچے، تیری سواری کتنی زبردست سواری ہے۔ رحمت کائنات مسکرائے، ارشاد فرمایا سواری زبردست ہے تو سوار بھی بڑا زبردست ہے۔ کیا بتلایا اس صحابی کو، کیا سبق دیا حسن کو کہ زندگی انسان کو کس طرح بسر کرنی چاہیے، لیل و نہار انسان کے کیسے ہونے چاہیے، اپنے بچوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اپنے بچوں سے روابط کیسے ہونا چاہیے، اپنے بچوں سے محبت اور پیار کیسی ہونی چاہیے۔ تاریخ کے اس رخ کو محض اپنے بچوں کے ساتھ وابستہ کر کے محمد رسول اللہ نے چھوڑا، بلکہ اپنے چچا کے بیٹوں کو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، کوئی چیز اپنے پاس رکھنی اور کہنا کہ جو تم میں بھاگ کے پہلے میرے پاس پہنچے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ کھیلنے کے لیے تو اپنے کافی تھے، وہ بھی تو اپنے تھے نا، چچا کے بیٹے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے تھے۔ مقصود کیا ہے کہ صرف میرا کردار یہ نہیں کہ تم اپنے وجود سے تعلق رکھنے والے، اپنے خون سے تعلق رکھنے والے، اپنے دودھ سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ہی کھلاؤ، ان کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرو کہ پتہ چلے اس انسان کو بچوں سے کیا محبت ہے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کے بچوں کے ساتھ بھی اور معاشرے میں دوسرے افراد کے بچوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو کون ہے جو بھاگ کے میرے پاس پہنچے اور میں اس کو یہ انعام دوں گا۔
کہتے ہیں کہ ہم باپ کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ظاہرہی وصدرہی، کوئی اللہ کی نبی کی پشت پہ چھلانگ لگاتا، کوئی محمد رسول اللہ کے سینے پہ چھلانگ لگاتا. کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں اٹھا کے پیار کرتے، سینے سے لگاتے اور ہمارا منہ چومتے. یہ رہنمائی ہے کس کی؟ اس قوم کی، جس قوم کی بدنصیبی کو پیمانے سے نہیں ماپا جا سکتا. یہ بھی بتلایا کہ محبت ایسی، تعلق ایسا، لیکن اگر ان کی مستقبل میں کامیابی کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی اسی شد و مت سے کی جائے. جس زبردست انداز سے آقا کائنات محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محبت کو جو دین چڑھا کے ہمیں بتایا کہ معاشرے میں اس طرح روشنی پیدا کی جا سکتی ہے، معاشرے کو یوں منور کیا جا سکتا ہے، تاریخیاں معاشرے کی تاک کی جا سکتی ہے. وہ کردار یہ ہے تم اپنی اولاد کی پرورش اور نگہداشت یوں کرو. یوں نگہداشت اور پرورش ہوگی تو پھر تمہاری اولاد اس معاشرے کے لیے ایک مثبت پیغام ہوگا، اس معاشرے کے لیے رحمت کا سبب ہوگے. یہ معاشرہ اس رہنمائی سے جنت نظیر بن جائے گا. کیسی رہنمائی؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کا ہو جائے نا بچہ، تو اس کو ترغیب دلاؤ نماز پڑھنے کی، رہنمائی کرو اس کی، اس کو بتلاؤ کہ یہ جو اللہ نے عمل آسمان سے نازل کیا ہے، اس سے تمہارے تعلق کی بنا پہ انقلاب کیا آئے گا تمہاری زندگی میں، اور اس زندگی کو جب چھوڑ کے جاؤ گے تو آخرت میں کیا مقام اور درجہ پاؤ گے. ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ. غور کرنے ساتھ ساتھ میں نے اس کیا نا کہ ہمارے معاشرے کی تباہی یوں ہی نہیں. میں اگر سوکھ ساوا ہوں تو یہ روزے سے خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغا نے مجھے. میرا کردار، میرے لہو و نہار، میرے افعال، میری سوچ اپنی آرام سے توجہ اس معاشرے کی تباہی کا سبب ہے. اور اس کی تباہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، کسی غیر میں نہیں. یورپ سے آئی ہے بے حیائی، یورپ سے آئی ہے ننگے انسانیت، یورپ سے آئی ہے گندگی. گندگی میرے اندر ہے، گندگی تیرے اندر ہے. تیرا دماغ، تیری سوچ، تیرا فکر وہ نہیں جس سانچے میں محمد رسول اللہ ڈالنا چاہتے تھے. باغی ہے اسلام کا، باغی ہے قرآن کا، باغی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا. ارشاد کیا فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے گا تو پھر اس کو ترغیب دلاؤ، یعنی مسجد کا راہ دکھاؤ، اس کو نظم کا پتہ چلے، اس کو زندگی کی نظافتوں نظافتوں کو پتہ چلے، اس کو پتہ چلے مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کا اتحاد کس بات میں ہے. مسجد قرآن بھائی تو ہماری بات میں سیدھی کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس وقت لاتے ہیں جب بیگم جھاڑ پلاتے جاؤ لے جاؤ اس کو مسجد میں خود نماز پڑھنے جا رہے ہو. مسجد کا سکون کا پھیرا گرم کرو، نماز کے سکون کا پھیرا گرم کرو، مسجد کے آداب کو پامال کرو. اتنے بچے لاتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے. جو آتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ہوا ہو رہا ہے، اور کچھ تو ایسی بات نصیبی آتے ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں.
اور یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں، بلکہ ایسے بچوں سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رہنمائی نہیں کی ایسے بچوں کے لیے جو ہم کرتے ہیں۔ 7 سال کے بچے کو نماز کی تبلیغ کرنی ہے، تلقین کرنی ہے، نماز سے آشنائی کروانی ہے، بتانا ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے، ایک عمل ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں۔ اس موقع پہ اگر بچے کی نگہداشت کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، یوں پرورش کی جائے، یہ مرنے تک نماز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کہہ کے دیکھیں، یہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کائنات کی کوئی صداقت، کوئی حقیقت مول ہی نہیں رکھتی، قیمت ہی نہیں رکھتی جو محمد رسول اللہ کا فرمان رکھتا ہے۔ ہم تو بدنصیب ہیں کہ ہم نے راز کی زندگی بسر کی ہے، پہلو تاریخ کی زندگی بسر کی ہے، ہم دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب 7 سال کا ہو تو اس کو سمجھاؤ، بدلاؤ، اس کی رہنمائی کرو، نماز کی حیثیت اس کے سامنے رکھو، ادائیگی کی صورت میں جہنم کی آگ سے بچنے کا تصور اس کو دو، اور آپ کی نقشہ کشی کرو اس کے سامنے کہ نماز کا باغی مسلمان کہلانے والا اللہ کے عطاب کا شکار بن جائے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ سمجھاؤ۔ 7 سال کا بچہ جب ہو جائے، فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے فضربوہ، اگر نماز میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کو ٹکور کرو، جادوؤں کی طرح نہیں، وحشیوں کی طرح نہیں، بلکہ صرف ایسی کہ اس کو احساس ہو کہ یہ عمل کوئی مجھ سے ایسا ہو گیا ہے جس سے میرا رحمت سے بھرا ہوا باپ بھی مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی ایسا قصور ہوگا کہ میری رحمت کا سایہ ماں کی صورت، ماں بھی ناراض ہو رہی ہے، یہ وہ عمل ایسا ہے جس سے مجھے پریشانی اٹھانا پڑے گی، یہ تو تپتی زمین پہ میرے پاؤں نہیں لگنے دیتے، یہ تو رات جاگ کے اگر جھاڑے گراتے ہیں، سردی گراتے ہیں تو مجھ پہ بار بار کپڑا ڈالتے ہیں سردی نہ لگ جائے، مجھے گرمی سے بچاتے ہیں، مجھے سردی سے بچاتے ہیں، میرا منہ چومتے ہیں، مجھے اٹھا کے رکھتے ہیں، مجھے سینے سے لگاتے ہیں۔ ایسی رحمت جو باپ سے، ماں سے انسان کو ملتی ہے، اگر اس کے ساتھ اس کو یہ تصور بھی ملے تو پھر اس تصور کو یہ ضرور قبول کرے گا۔ اور کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے اپنی اولاد کی رہنمائی یوں کی ہے وہ آج بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو مرنے تک نماز پڑھے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر کچھ نہیں، یوں ہی مجھ سے گلا کرتے رہتے ہو کہ جی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑتا، اس رب کی قسم جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، بے نماز کا جنازہ اس کی دعائیں صبح سے لے کر شام تک کرو، اور پھر اس کو دفناؤ، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم نہیں بچائیں گے، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَذَبُوا، اس کو مارو۔ اب آپ غور کریں، کیا مارتے ہیں؟ ہاں جی مارتے ہیں، لیکن بچہ سکول نہ جائے تو تب آپ محنت کرتے ہیں؟ ہاں جی محنت کرتے ہیں، کیا کہ اس سکول میں اس کو داخل کرواتے ہیں جس کی فیس 1000 روپیہ ہے، 500 روپیہ ہے، 2000 روپیہ ہے، 5000 روپیہ ہے، اور اس کے لیے ٹیوشن بھی رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے یا میں نے یہ سوچا ہو کہ جس کی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے میں یوں محنت مزدوری سے کمائی ہوئی دولت کو نشاور کرتا ہوں اس کی تعریف کے لیے، اس کو آگے جہنم سے بچانے کے لیے بھی کچھ کردار ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ سوچا کبھی ہم نے کیا؟ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا
کہ کسی نے اپنے بچے کے منہ پہ تھپڑ مارا ہو، اس کی پشت پہ ہاتھ مارا ہو کہ جاؤ مسجد، بھلا کیوں؟ وہ کہے گا بابا مجھے ایک دن میں 5 وقت مسجد میں بھیجتے ہو اور تم خود 7 دن کے بعد جمعہ بھی پڑھنے نہیں جاتے۔ مسجد مسیح کہا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ سوچو تو صحیح، میں بھی اپنے کیڑے بھار میں جاتا ہوں، آپ بھی جانتے، اور اس معاشرے کی تباہی کا سبب ہمارا کردار ہے۔ اس کو جنم پاتے ہی محمد رسول اللہ کی رہنمائی کی جاتی، وہ طریقہ انداز اختیار کیا جاتا تو یہ آپ معاشرے کے لیے رحمت بنتا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری اولاد چشی، بھنگی، ہیرن فروش اور ہیرون پینے والے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میں نے سوچا کبھی میرا بیٹا سارا دن کہاں رہتا ہے، یادی رات کو کہاں رہتا ہے، اس کی سوسائٹی کیا ہے، اس کے دوست کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ ہاتھ مارے اپنے سینے میں اور کہے میں نے سوچا ہے۔ تباہی کا سبب یہ ہے کہ مولوی منبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے بچے کی رہنمائی اس نے بھی نہیں کی، کردار وہ ادا نہیں کیا جو کردار ادا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی۔ دیکھیں کیا تعداد ہے شہر کی، کیا تعداد ہے گاؤں کی، کیا تعداد ہے قصبہ کی، اور کتنے لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوش نصیبی تو ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہے اللہ ماشاء اللہ کی ضرورت، اسی لیے تو یہ رحمت محمد رسول اللہ نے شاذ پائی ہے نا کہ کچھ ہے۔ تو باقی یعنی اگر آئے گی بھی نا تو جب واز ختم ہو رہا ہوگا، مولوی تھک کے گر رہا ہوگا تو جناب مسلمان تشریف لاتے ہیں، اور مسلمانوں جو آ کے نماز سے ملتے ہو نا، جمعے کی نماز سے، وہ واز نہیں سنتے، 2 رکعتیں ان کے لیے نہیں ہیں، 2 رکعتیں ان کے لیے جو واز سنتے ہیں۔ تو تم یہ کہتے ہو کون سا کسی نے پوچھ رہا ہے، کون سا کسی نے کہنا ہے، یہاں نہیں وہاں، اور جہاں اس کے متعلق سوال ہوگا وہاں صرف پچھتانا رہ جائے گا، کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صاحب فتربو ہو، اس کو مارو، اس کی رات کا پتہ رکھو، اس کے دن کا پتہ رکھو، اس کی سوسائٹی کا پتہ رکھو، اس کی دوستی کا پتہ رکھو، اس کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اگر تم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جدوجہد نہ کی، کوشش نہ کی، تو پھر تمہارا سب کچھ کیا ہوا برباد ہو جائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے شاذ پایا ہے۔ جو رہنمائی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، محبت وہ کیسی، اور ان کو سمجھانے کا انداز وہ کیسا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، پیار کیسے، بچوں سے کھیلتے ہوئے حسین کو اٹھایا، منہ چوما، اپنے سینے سے لگایا۔ پیار کیسا ہے، چلتے ہوئے حسن کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور نبی کائنات، تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے امام، جس کا جھنڈا صرف قیامت کو لہرائے گا، باقی سب جھنڈے بند ہو جائیں گے، ایسا نبی اپنے چھوٹے سے نواسے کے پیچھے بھاگتا دوڑتا اس کو پکڑنے کے لیے، اور بچہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے اور آگے کے بھاگتا ہے۔ یہ کردار محمد رسول اللہ کے لیے، اسے اس میں محبت کرو، اس سے پیار کرو، اس کے لیے ظالم نہ بنو، اس کے لیے جابر نہ بنو، اسے محبت اور پیار محبت کرو، مہیا کرو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے چل رہے ہیں،
اسی حسن کے ساتھ جس حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نبی رحمت بازار میں چل رہے، چلتے چلتے حسن نے ایک کھجور زمین سے پکڑی اور منہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زور سے بولتے ہیں اور رک جا رک جا. کیا ہے کہ اس نے زمین سے کھجور پکڑی ہے، تو یہ تو نبی رحمت محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ شاذمہ کھانے والی کوئی چیز زمین پہ گر جاتی ہے یا پاتے ہو دیکھتے ہو اس کو پکڑو صاف کرو اور کھا لو. اور اپنے نواسے کو یوں سب دیجیے گا کش کش. کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا محمد کی آل میں صدقہ حرام ہے، ہو سکتا ہے یہ حدود صدقے کی ہو، اس لیے فرمایا رک جا رک جا. مطلب کیا کہ اگر آپ کی اولاد ایسا کام کرتی ہے جو کام ناجائز ہے، جو کام صحیح ہے، وہاں اس محبت کی ضرورت نہیں کہ چپ 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 کر کے آدمی سینے سے لگا کے اس کا منہ چوم لے، بلکہ اس کو سختی سے روکو. یہ نہیں، تشدد نہیں کرنا، چڑکی دینی ہے، اس کو بتلانا ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہے، ایسا کام ٹھیک نہیں. یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے نواسے کو یوں چھاڑ کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر تمہارے بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، وہاں سینے سے چمٹا کے منہ چومنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہاں اس کو تھوڑی سی جھڑکی دینی ہے، ڈانٹنا ہے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام غلط ہے، جو میں نے یہ کیا یہ غلط ہے. اس بنا پہ رحمت کی تصویر نے مجھے اس سے روکا ہے اور مجھے چھڑکا ہے. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہے کہ نہیں، کہ مجھے تو تجربہ ہے. کام کرنے کے لیے بیویاں آتی ہیں، بچہ جھولی میں پکڑا ہوا کڑاک کر کے چپیڑ مارتا اس کے منہ میں، وہ ہنس کے اپنے سینے سے لگا رہی تھی. تو یہ بات سے ہمارے گھبرانے والی کون سی ہے؟ میں اس کو کہتا ہوں کہ آج اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا، کل اس نے جوتیاں مار دی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی دشمن ہو، اس کے مستقبل کی قاتل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آج یہ اس نے کیا کل باغی ہوگا، اور جو ماں باپ کا باغی ہوگا وہ معاشرے کے لیے بدنما داغ ہوگا، اور جب بدنما داغ بن جائے معاشرے کے لیے اس کی جنت محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت پیار ضروری، لیکن یہ قدر ضروری نہیں ہے کہ تیرے سامنے آج بچہ ایک بزرگ کی توہین کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدعملی کا اظہار کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، اور تو خاموش. یہ خاموشی بچے کے ساتھ محبت نہیں، بچے کے ساتھ دشمنی ہے. ٹوکو روکو، اس کا ہاتھ پکڑو کہ یہ کام ٹھیک نہیں، اس لیے کہ تم میں اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور خاص اپنی آل اور اولاد کے لیے. جو آل اور اولاد کی پرورش میں ناکام ہو جاتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کی آخرت خطبے میں پڑ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اولاد کو بھی بچاؤ. جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اولاد کو نہیں بچاتا ناکام ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تو اللہ رسول کا پیغام ہے. اس سے بے رحمتہی، اس سے راز، اس سے دوری تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہیں نا، جو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کوئی جد و جہد کوشش کرتے ہیں نا،
وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کی بنا پہ یہ کہا جا سکے کہ یہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، متبع سنت کے۔ ہم دیکھتے ہیں میرا بچہ اگر زیادتی کرتا ہے میں نے کبھی نہیں اس کو روکا، کبھی نہیں روکا، بلکہ اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو میں اپنے بچے کا غلط دفاع کرتا ہوں۔ جو آدمی اپنے بچے کا غلط دفاع کرتا ہے وہ اس کا ہمدرد نہیں ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ عام طور پہ ہم کرتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور بچے گلی میں لڑ جھگڑ بیٹھتے ہیں، میدان میں لڑ جھگڑ بیٹھتے ہیں، ہم نے علم اٹھایا ہوتا ہے اپنے بچے کی معصومی کا، اگرچہ انتہا درجے کا وہ شریر ہو اور شر اس کی بنا ہو، ہم نہیں مانتے، یہ تو حالت بہتر ہوتا ہے۔ اور نہیں، یہ دوستی نہیں، اپنی اولاد سے دشمنی ہے، یہ اس کی عاقبت کو بچانا نہیں، عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام ہے، اور ایسا غلام کم ہی کوئی قائد اور لیڈر ایسے ہے جس کے دامن میں اللہ نے رکھا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے سلسلہ میں، قوانین اسلام کے سلسلہ میں ان میں بڑی سختی ہے، نرمی نہیں ہے۔ یہ واحد حکمران ہے جو مدینہ میں بیٹھا ہے 2000 میل دور، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو شام تک اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے 2000 میل دور یہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ ایسا حکمران، ایسا قائد، ایسا لیڈر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو آیا نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہا یہ عمر فاروق کے لیے۔ بازار میں چل رہے ہیں، سامنے سے لگتے جگر آیا، جگر کا ٹکڑا، پیارا محبوب بیٹا، آنکھوں میں سرخی آ گئی، دورہ تو پاس تھا، زور سے دورہ مارا، یہ زندگی ہے، کیا جینا ہے تمہارا، کیا ہونا تمہیں؟ بچہ تھا، گھر گیا، آپ نے نہیں، اپنی بڑی بہن کے گھر سیدہ حفصہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، ام المومنین کے گھر جا کے کہا بابا نے مجھے برسر بازار مارا ہے، اور جرأت نہیں کرتے ہم بازار میں اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے کی، اس کو جھڑکنے کی جرأت نہیں کرتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے سختی بھی کرتا ہے۔ کہا مجھے آج بابا نے مارا، میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا، میں نے کیا کیا تھا؟ اچھا، فاروق اعظم کھا رہے، ام المومنین ملی اور کہا بابا آج برسر بازار آپ نے بچے کی توہین کی ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ پریشان ہوا ہے، سارے لوگوں کے سامنے آپ نے دورہ مارا، کیوں دورہ مارا، اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا بیٹا مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، میں اس کا ہمدرد ہوں، میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دورہ مارا۔ وہ اون تکبر سے چل رہا تھا کہ جس تکبر کو محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے، اور یہ تکبر انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اس لیے زیادتی نہیں کی بلکہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہے اور جہنم سے اس کو بچا دیا ہے۔ یہ ہے وہ تربیت جو اللہ رسول نے ہماری کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، ابتدا کیسی، انتہا کیسی، محبت کیسی اور آنکھوں کی گرمی کیسی۔ اگر اس انداز سے ہم بچوں کی نگہداشت، پرورش اور رہنمائی کرتے ہیں جس طرح میں نے کیا ہے، تو پھر جنت نظیر بن جاتی ہے دنیا۔ اور اگر اللہ رسول کے باغی ہی رہیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہماری اولاد کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔